بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس سوال ہے کہ کون سی ایسی صورت ہے جو کہ آپ کی ہر بیماری ختم کر سکتی ہے؟ قرآن کی کون سی ایسی آیات ہے یا کون سی ایسی صورت ہے جس سے آپ کی ہر بیماری ختم ہو سکتی ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ، آپ بیمار ہو گئے، آپ کو طبیب نے کہا کہ پڑھنا چھوڑ دو، قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ انہوں نے ایک طبیب سے ایک سوال کیا، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے اور قرآن پڑھنا میرا ہر بیماری کا علاج ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے ہر بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ اس طبیب نے کہا جی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو شفا کے حوالے سے تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن سارا کا سارا ہی ہم نے شفا بنا کے اتارا ہے۔ اور شفا کے حوالے سے تین چیزیں ہیں۔ ایک شخص ہے جو کسی بھی صورت کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ سارا قرآن شفا ہے، تو نے مجھے شفا دینی ہے اور تو نے اس بات کا وعدہ کیا تو اپنے وعدوں کا سچا ہے، کوئی بھی اس قرآن کی صورت پڑھ لیتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے۔ کوئی تعداد مقرر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے حوالے سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ پڑھ کے کسی کو دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے اسے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ ایک تبلیغی دورے پہ گئے اور رستے میں کچھ کام پڑ گیا۔ مختصر بات ہے، شارٹ کٹ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے قریب ایک بستی تھی، بستی کے اندر ایک سردار تھا، اس کو کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑا انہوں نے اس کا علاج ڈھونڈا، بڑا تلاش کی، تلاش کرتے کرتے صحابہ کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے کہ اس کا علاج ہے؟ جی ہے علاج۔ آپ نے سورۃ فاتحہ 7 میں پڑھ کے اسے دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھو کا زہر ختم کر دیا۔ ہر بیماری سے نجات کے لیے قرآن کی ہر آیات آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ آیات پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ سارا قرآن سارا ہی شفا ہے۔ اس نیت سے کسی بھی آیت کو آپ پکڑ لیں کہ اللہ میں نے یہ قرآن کی آیات پڑھنی ہے تو انہیں مجھے شفا دینی ہے، تو اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ فاتحہ پڑھ کے کسی کو دم کر دو، اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے نجات دے دے گا۔ اور قرآن سارا کا سارا ہی شفا ہے۔ سب سے بڑی بات اس میں جو ہے وہ توکل ہے، یقین ہے۔ ہمیں اللہ پہ یقین کرنا ہوگا ہر معاملے کے اندر۔ اللہ تو ہر بیماری کو شفا میں بدل سکتا ہے، میرے گناہوں کو تو اپنے نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ اے اللہ ہر معاملہ تو ٹھیک کر سکتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ہمیں اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ مکمل کرنا ہوگا۔ اگر کینسر کا علاج بھی ہے تو دوائی میں شفا کس نے ڈالنی ہے؟ میرے اللہ نے ڈالنی ہے۔ انجیکشن لگاؤ گے دوا اس میں شفا کس نے ڈالنی ہے؟ میرے اللہ نے ڈالنی ہے۔ اگر آپ انسولین لگاتے ہو اس میں شفا کس نے ڈالنی ہے؟ میرے اللہ نے ڈالنی ہے۔ تو جس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے، جس بات کی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے، تو اس کام کو سب سے پہلے پکڑا جائے، اسے شفا حاصل کی جائے۔ دوائی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، طبیب سے علاج کروا سکتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا معاملہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات کی قسمیں کھا رہا ہے تو یہ چیزیں استعمال کرو، قرآن کو تلاوت کی زیادہ کرو، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، ہر بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ جو بندہ صبح شام کے اذکار کرتا ہے اس پر بیماری مسلط نہیں ہو سکتی۔ شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن کی کوئی آیات بھی آپ مختصر کر لیں، اللہ میں نے یہ آیت پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ اس ہی آیت میں شفا ڈال دے گا، آپ کی بیماری کو دور کر دے گا۔
سب سے پہلی بات وہی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہمیں اللہ پر یقین بھروسہ مکمل کرنا ہے کہ اللہ تو نے اس بات کے وعدہ کیا ہے، اس بات پہ ہمیں یقین ہے کہ تو نے مجھے اس بات پہ شفا دینی ہے، تو اللہ دے گا شفا انشاءاللہ سے۔ ایسا توکل یقین بنا لے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ زہر کا پیالہ پی لیا کرتے تھے دعائیں پڑھ کے، یقین تھا نا ان کا اللہ پر، تو ان پر زہر بھی اثر نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بندہ بنا لے جیسے اسے پسند ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر بیماری سے نجات دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔